السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ سورة المنافقين یا المنافقون، یہ اسم یہ محلن مجرور ہو جائے گا۔ سورة المنافقین محلن مجرور ہو جائے گا، ورنہ اس کو سورة المنافقین پڑھیں گے۔ مدنیہ یہ مدینے کی ہے۔ اس صورت کے اندر منافقین کے باطن کے احوال کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا گیا ہے کہ آپ ان کے ظاہر سے دھوکہ نہیں کھائیں، یا اے مخاطبین، اے دیکھنے والے، تم ان کے ظاہر باتوں سے دھوکہ نہیں کھاؤ، یہ بے فائدہ اور ان کے اجسام بالکل بے فائدہ ہیں، اور یہ اندر اپنے کفر چھپائے ہوئے ہیں، یہ مسلمانوں کے معاند اور عدو ہیں۔ فاحذرہم عدو اللہ، فاحذرہم، یہ ہم العدو فاحذرہم، ان کو دشمن کہا گیا ہے اور ان سے آپ بچیے۔ اس میں عبداللہ بن ابی اور اس کے جو ہم نوا منافقین تھے ان کے متعلق آگاہ کیا گیا ہے۔ جی بسم اللہ پڑھیں جی، کون کریں گے؟ جی برا کلیم صاحبہ پڑھیے گا۔ جی السلام علیکم شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون، جب آ گئے تیرے پاس منافق، قالو، وہ کہتے ہیں، نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، بے شک آپ البتہ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، انک لرسول، بے شک آپ البتہ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافق البتہ جھوٹے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو اس کے حالات کافی تاریخ کی کتابوں میں بھی لکھے ہیں کہ وہاں جو جو قبیلے تھے سب سے بڑے، جو اوس اور خزرج ہیں، وہ اپنا ایک سردار بنانے والے تھے مدینہ کے اندر، اور وہ سردار بنانے والے تھے عبداللہ بن ابی منافق کو۔ یہ حدیث کی کتابوں کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، صحیح مسلم وغیرہ میں، بخاری میں۔ وہ تاج پوشی کرنے والے تھے اس کی، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اس دوران کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے اپنا سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لیا۔ اب دو ہی راستے تھے، جو منافقین تھے ان کے پاس اب دو ہی راستے تھے، جیسے عبداللہ بن ابی ہیں، یا تو وہ سچے دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں اور قبول کر لیں، یا وہ دوسرے کافروں کی طرح برسر پیکار ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کریں۔ اب نہ تو وہ اس قدر بزدل تھے کہ نہ تو وہ مقابلہ کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، نہ ان کے اندر اتنی طاقت تھی، طاقت تو تھی لیکن ان کے اندر اتنی جرأت اور بہادری نہیں تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہو سکیں، اور نہ ہی ان کے اندر اتنا ایمان تھا یا اس قدر ان کو توفیق تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دل سے آپ کا اتباع کر سکیں۔ اس لیے انہوں نے نفاق کا رستہ اختیار کیا کہ اندر اندر سے کافروں کے ساتھ، اسلام کے خلاف، اور اوپر سے کلمہ اور نماز کی حد تک جو ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، تاکہ اپنا خون بچا سکیں، اپنے قید ہونے سے بچا سکیں، اور مسلمانوں کی جو فتوحات ہیں، مال غنیمت وغیرہ، اس کے اندر شریک ہو سکیں۔ تو یہ یعنی اس انداز کے ساتھ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مطلع کر دیا نا کہ یہ آپ کے پاس جو آنے والے ہیں
یہ آپ کے متعلق آپ کے رسالت کی گواہی جو دینے والے ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ آپ کو نہیں مانتے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، زبانی زبانی کلمے پڑھتے ہیں، اور یہ حقیقت کے اندر کافر ہیں۔ اذا جاء المنافقون، منافق کیا کہتے ہیں؟ شہادتیں دیتے ہیں، گواہیاں دیتے ہیں، انک لا رسول اللہ، یعنی تقیدیں لگا لگا کے کہتے ہیں کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ جیسے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، قرآن پاک میں آیا نا سورۃ بقرہ میں، کہ جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، تو جب اپنے اپنے ہر دھرموں اور شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، قالوا انا معکم انا انما نحن مستہزئون، کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں سے تو ہمارا استہزاء ہے، مذاق کرتے ہیں، ان کے پاس کھیل کود لگاتے ہیں، اصلا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بتاتا ہے ان کے احوال سے، اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا ہے۔ یہ جو عبداللہ بن ابی جیسے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور شہادتیں دیتے ہیں، اپنا ایمان ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ مت سمجھیں کہ یہ مومن ہیں۔ بتایا کہ قالوا نشهد انک لرسول اللہ، آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ رسول ہی ہیں اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات غلط نہیں ہے، لیکن ان کا جو مقصد ہے، یا یہ جو دل سے شہادت والی بات ہے، شہادت والی بات ان کی غلط ہے، یعنی ان کا شہادت دینا یہ جھوٹ ہے، آپ کا رسول ہونا جھوٹ نہیں ہے۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اگر یہ ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ اللہ شہادت دیتا ہے کہ منافقین جھوٹ بولتے ہیں، تو اشکال یہ ہوتا کہ شاید یہ جو کذب ان کو کہا گیا ہے، ان کے کذب کی کا بیان کیا گیا ہے، تو یہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونا ہی نعوذ باللہ جھوٹ ہے، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، شاید یہ بات ہی جھوٹ ہے۔ تو یہ بات جھوٹ نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے واللہ یعلم انک لرسول، اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہی ہیں، لیکن جو یہ گواہی دے رہے ہیں نا کہ ہم گواہی دیتے ہیں صدق دل سے، ان کا یہ صدق دل سے گواہی دینا جھوٹ ہے، یعنی ان کا دل سے کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا، بلکہ یہ زبانی کلامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کو رسول ہی مانتے ہیں، جبکہ اندر سے آپ کی جو جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے اسلام کی، آپ کے دین کی۔ اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے جھوٹی شہادت کو جو ہے نا وہ فاش کیا ہے، کہ وہ شہادت ان کی بالکل جھوٹی ہے۔ آپ کا رسول ہونا جھوٹ نہیں ہے، آپ کا رسول ہونا تو معلوم ہے، لیکن آپ کے سامنے آ کے آپ کی رسالت کی شہادت ان کا دینا یہ جھوٹ ہے، یہ گواہی ان کی جھوٹی ہے۔ اب یہ اپنی شہادت سے کرتے کیا ہیں؟ جی آگے پڑھیں۔ اتخذوا، انہوں نے بنا لیا ایمانہم، اپنی قسموں کو، جنہ، ڈھال، فصدوا عن سبیل اللہ، تو انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ کتنا برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ یعنی اپنی قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں نا کہ ہم تو پکے آپ کے ہیں، ہم تو ایمان لانے والے ہیں، ہم آپ کو رسول مانتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، کلمے پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ہیں، ہم تمہارے ہیں۔ تو چور جو ہوتا ہے نا، چور وہ قسمیں اٹھا کے کہتا ہے میں نے چوری نہیں کی، حالانکہ اس سے کبھی قسمیں لی بھی نہیں جاتی۔ تو یہ بھی اسی طرح کرتے تھے، قسمیں اٹھاتے تھے، حلف دیتے تھے کہ ہم آپ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بچاؤ کے لیے، جنتن، ڈھال کے طور پر، بچاؤ کے طور پر یہ قسمیں اٹھاتے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے کہ اس کے واسطے سے ہمیں ہمارا اعتبار کر لیا جائے گا، یا ہم قتل سے بچ جائیں گے، یا ہمیں اپنا سمجھ لیا جائے گا، یا ہم جو مال غنیمت وغیرہ جو آنے والا ہے یا آ رہا ہے اس کے اندر ہم شریک ہو جائیں گے، مسلمانوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے، تو یہ ڈھال بناتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سارا علم ہے۔ اب یہ ڈھال بناتے ہیں، اور لیکن حقیقت میں کرتے کیا ہیں؟ فصدوا عن سبیل اللہ، لیکن اپنے سازشوں کے ذریعے، اپنے خرابیوں کے ذریعے، اپنے جالوں کے ذریعے یہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اس کی پوری صورتحال میں نے پیچھے پہلے بیان کر دی تھی وصدوا عن سبیل اللہ کے اندر، کیسے وہ روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، ان کا عمل، ان کے جو اعمال ہیں یہ بہت ہی برے ہیں۔ جی ذالک بانہم، یہ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ آمنو، ایمان لائے،
सुम्मा कफरू, फिर इन्होंने कुफ्र किया, फतुबिया अला, तो मोहर लगा दी गई ऊपर, कुलूबिहिम, उनके दिलों के, फहुम ला यफकहून, पस वो समझते नहीं है। यानी ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू सुम्मा कफरू, ये ईमान लाए, मतलब कि इन्होंने ईमान को कबूल किया, इस्लाम को कबूल किया, ठीक है, ज़ाहिर ज़ाहिर से कलमा पड़ा है। ऐसा नहीं है कि ये मुर्तद हो गए। अगरचे बाद मुफस्सिरीन ने ये माना भी किया है कि ये पहले हकीकतन सिद्ध के दिल से इस्लाम लाए थे, बाद में इन्होंने मालो दौलत की खातिर, दुनियावी मालो हशमत की खातिर इन्होंने अपने अंदर से ईमान को खारिज कर दिया, बाज ये भी कहते हैं। लेकिन हकीकतन ये ईमान लाए ही नहीं थे। यानी ईमान यहाँ बमाना इस्लाम है, यानी इन्होंने इजहार किया था इस्लाम ईमान का, फिर साथ कुफर भी कर दिया, यानी अंदर से कुफर किया और ऊपर से ईमान का इजहार किया। अब इस वजह से या ये भी हो सकता है कि ये ईमान इस्लाम को पूरे और समझने के बावजूद, ईमान को पूरी तरह समझने के बावजूद, एक है कि इन्होंने समझने की कोशिश ही नहीं की, जिस तरह कुफार थे, इन्होंने मुआनिदीन थे जो कोशिश ही नहीं, इन्होंने इस्लाम को समझने की भी कोशिश की है, लेकिन फिर दुनिया की खातिर इन्होंने अब इस्लाम को जो है वो मरजू कर लिया और अब तरजीह दे दी दुनिया को। तो फिर फतूबी आला कुलूबिहिम, इस हद दरमी की बुनियाद पर अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर सबत कर दी। अब मोहर मोहर किस तरह लगा दी कि अब वो मजीद दीन को समझ ही नहीं सकते, अब दोबारा उनके लिए ये तौफीक ही ख़त्म कर दी गई है। अब वो इस्लाम को नहीं समझ सकेंगे, अपनी उस निफाक को नहीं समझ सकेंगे, इस पर वो मुतमईन है। तो और उस ढील का शिकार हो चुके हैं जो ढील अल्लाह अपने दुश्मनों को देता है। जी। वह इज़ा रअयतहुम, फिर जब तुम देखो उनको, तो जिबू का, अच्छे लगेंगे तुमको, अजसामुहुम, अजसामुहुम, उनके जिस्म, व इन यक़ूलू तस्मा लिक़ौलिहिम, और अगर वो बात करें तो तुम सुनते जाओ उनकी बात को, का अन्नहुम खुशबुन, गोया कि वो लकड़ियां हैं, मुसन्नदतुन, तख्ता लगाई हुई, यहसबून कुल्ला सैहतिन अलैहिम, वो समझते हैं हर सख्त आवाज को अपने ऊपर, हुमुल अदुव्वु फहज़रहुम, वो दुश्मन है पस डरो उनसे, कातलहुमुल्लाह, गारत करे इनको अल्लाह, अन्ना युफकून, कहाँ से वो फेरे जाते हैं। सही बुखारी के अंदर है कि जो अब्दुल्ला बिन, सही बुखारी के अंदर है कि अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक जो था, और इसके जो साथी थे या मुनाफिकीन थे, कहते हैं कि वो बहुत ही खूबसूरत थे, उनके जिस्म बड़े खूबसूरत, जरा कहते हैं और बड़े रोशन चेहरे। ठीक है, जिस तरह कई लोग कई बिल्तियों को देख के कहते हैं या इनको देख तो अल्लाह याद आ रहा है, वो उनके चेहरे चमक रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनके दिल भी चमक रहे हों। तो अब्दुल्ला बिन उबई और ये बड़े कड़ियल जवान थे, मालदार तो थे ही थे ना, सरदार भी थे। इसके साथ यानी इनको बड़ी हैबत, दुनियावी तौर पे बड़ी हशमत और हैबत इनको हासिल थी, लेकिन अंदर से इस कदर बुज़दिल और इस कदर जुबन का शिकार थे कि अलामान वाल हफीज, यानी बिल्कुल बुज़दिल थे, इतने कड़ियल जवान और बड़े सरदार होने के बावजूद, मालदार होने के बावजूद बिल्कुल बुज़दिल और नकारा थे। तो बड़े खूबसूरत जिस्म वाले थे कि आप इनको देखेंगे तो आपको बड़े अच्छे लगेंगे, इनके जिस्म के कितने गबरू जवान हैं। वहीं यकूलू तस्मा लिकौलिहिम, और अगर वो कोई बात करते हैं तो इतने फसीह व बलीग अंदाज में बात करते हैं कि आप उनकी बात को गौर से सुनते हैं कि क्या बात कर रहे हैं। यानी अपने वो चरब जुबानी की बुनियाद पर वो अपने आप को मोमिन शो करवाते हैं, अपने आप को मुसलमान शो करवाते हैं, और आप उनकी तरफ कान धर के, लेकिन इस कदर वो नखट्टू हैं और इस कदर कह लें कि वो कह लें कि गैर जरखेज हैं कि कान ना हम खुशबु मुसन्नदा, वो टेक लगाए हुए कोई लकड़ियां खड़ी हैं जैसे, यानी बिल्कुल बुसीदे अंदर से, किसी काम के नहीं। एक तो होती है ना वो लकड़ी के जो किसी दरवाजे के काम आ जाती है, किसी पिलर के काम आ जाती है, जो किसी न किसी काम, ये वो लकड़ियां हैं कि जो खुद टेक लगाए हुए खड़ी हैं, बस इसके किसी काम नहीं, कोई इनका काम नहीं है।
تو یہ بھی اسلام میں نہ ان کا کوئی حصہ ہے، نہ اسلام کے اندر یہ ان کا کوئی کارنامہ ہے۔ بالکل یہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں، یہ خوبصورت لکڑیاں جس کو خوبرو لکڑیاں ہیں نا، جو کسی کام کی نہیں ہیں۔ تو یہ اس طرح کے جو ہے نا لکڑیاں ہیں۔ اب اس قدر بزدل ہیں، یحسبون کل صیحۃ علیہم، کوئی بھی چیخ یا کوئی بھی مصیبت ہے یہ اس کو اپنے اوپر شمار کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کوئی بھی آواز نکلتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی اس قدر یہ بزدل ہیں کہ کوئی بھی چیخ و پکار سنائی دیتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر ہی کوئی مصیبت آنے والی ہے، تو اس قدر ہی گھبرا جاتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کی مصیبت کو اپنے ذمہ لے رہے ہیں، ٹینشن اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اس سے زیادہ بزدل کون ہو سکتا ہے؟ پھر ان کا جب اپنے اوپر مصیبت آئے گی تو ان کا حال کیا ہوگا؟ تو کہا گیا ہے کہ ہم العدو، اے مسلمانوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دشمن ہیں، یعنی اسلام کے، آپ کے، اللہ کے یہ دشمن ہیں۔ فاحذرہم، ان سے آپ خبردار رہو، ان سے بچ کے رہو، یعنی ان کی سازشوں کے متعلق پوری طرح مستعد رہو، تیار رہو، ان سے بالکل بھی ان کا دھوکہ نہیں کھانا، ان کی زبان کا نہیں دھوکہ کھانا، ان کی خوبصورت چہروں کا دھوکہ نہیں کھانا، ان کی سرداری کو سے مرعوب نہیں ہونا۔ تو یہ ان سے بچ کے رہنا ہے، فاحذرہم، ان سے بچ کے رہیں۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ انہیں تباہ و برباد کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں؟ یعنی جو بالکل ہدایت سے بے بہرا ہیں اور جھوٹ بول کے مسلمانوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کفر کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ بتا نہیں دیا۔ جی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا، آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، بخشش مانگتے ہیں تمہارے لیے اللہ کے رسول، لووا، موڑتے ہیں رؤوسہم، اپنے سروں کو، ورأیتہم یصدون، اور تم دیکھتے ہو ان کو وہ باز رہتے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ اب یہاں ایک اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آفر کروائی تھی کہ آ جاؤ، تم سچے دل سے توبہ کر لو اور ایمان کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تمہارے لیے اللہ سے استغفار کر لیتا ہوں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور یہ ان سے بات کی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ کو دیکھ کر انہوں نے اپنے سروں کو پھیر لیا۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ نے ان سے یہ ذکر کیا کہ میں تمہارے لیے استغفار کر دیتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں تمہارے لیے، تم بعد آ جاؤ، لیکن یہ انہوں نے اپنے سروں کو پھیر لیا اور تکبر کرتے ہوئے واپس پلٹ گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب آپ ان کے حق میں چاہے استغفار کریں نہ کریں، ان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بخشنا، کیونکہ اب یہ اپنی حد پار کر چکے ہیں، ان کو پورا پورا موقع ملا ہے، ان کو سمجھ بھی آئی ہے اسلام کی، اسلام کی جو محاسن ہیں ان سے یہ آشنا بھی ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ترجیح دی ہے اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے اوپر، انہوں نے اپنی دنیا کو دین کے اوپر ترجیح دے دی ہے، اس لیے اب اپنی یہ حد پلانگ چکے ہیں، اس لیے اب ان کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہیں۔ جی، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، استغفرت لہم، تو تم بخشش مانگو ان کے لیے، ام لم تستغفر لہم، یا نہ تم بخشش مانگو ان کے لیے، لن یغفر اللہ لہم، ہرگز معاف نہ کرے گا اللہ ان کو، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو۔ فاسق بمانا کافر ہے یہاں، فاسق عام یہ فاسق نہیں ہے کہ جو گناہ کار ہوتا ہے، مومن بھی فاسق ہو سکتا ہے نا، تو یہ فاسق وہ والے دوسرے ہیں، یعنی فسق فسق میں فرق ہے نا، فسق شرک کو بھی فسق فسق کہتے ہیں، کفر کو بھی فسق کہہ دیتے ہیں۔ فسق ایک ایسا لفظ ہے کہ جو چھوٹے بڑے سر گناہ کے اوپر بولا جا سکتا ہے۔ جی، هم الذین یقولون، وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی، نہ تم خرچ کرو اوپر، من عند رسول اللہ، اس کے جو پاس ہیں اللہ کے رسول کے، حتی ینفذوا، یہاں تک کہ وہ بھاگ جائیں، وللہ، اور اللہ کے لیے ہے، خزائن السماوات والارض، خزانے آسمانوں کے اور زمین کے، ولیکن المنافقین، لیکن منافق لوگ لا یفقہون، نہیں سمجھتے۔ اس میں
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ پر، نادار اور غریب صحابہ پر، طلبہ صحابہ پر خرچ کیا کرتے تھے، یہ منافقین کہتے تھے اپنے اپنے کہہ لو کہ قبیلے والوں کو کہ ان پر خرچ نہ کرنا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال ہی نہیں ہوگا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دیتے ہو، آپ ان پر خرچ کرتے ہیں، تو یہ آ، گویا مال کی وجہ سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں۔ جب ان کو فاقے لگیں گے، مال ان کے پاس نہیں ہوگا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تم جھوٹے ہو، تمہیں کیا پتہ ہے کہ صرف خزانے تمہارے ہی پاس ہیں، مال و دولت تمہارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کسی اور جگہ سے بندوبست نہیں کرے گا۔ تو یہ صحیح بخاری کی اندر ہے، کتاب التفسیر، حدیث نمبر 4903 میں، کہ سیدنا زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ایک سفر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، تو وہاں پہ لوگوں کو جو ہے نا بڑی بھوک اور پریشانی ہے، تو ان کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی، کوئی شدت، کوئی پریشانی، اور آپ کہہ سکتے ہیں بھوک اور افلاس نے ستایا۔ تو عبداللہ بن ابی منافق نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جو ان کے جس کے ہم ذہن تھے منافقین سے، کہ اب یہی لفظ بولے کہ لا تنفقوا ولا من عند رسول اللہ حتى ينفضوا من حوله، کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو موجود صحابہ ہیں نا، یہ غریب صحابہ، ان پر خرچ نہ کرنا، یہ بھاگ جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر۔ تو اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر ہم مدینہ واپس پلٹے اس سفر سے، پھر ہم ان جو جو ہم بڑے معزز لوگ ہیں، آگے والی آیت بھی آ رہی ہے نا، ہم بڑے جو معزز لوگ ہیں، یہ ان ذلیل لوگوں کو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو غریب صحابہ آپ کے ارد گرد مہاجرین وغیرہ، ان کو وہاں سے باہر نکال دیں گے مدینہ سے، یہ مدینہ کے اندر جمع ہے نا، تو ہمارا ساتھ دو، ان کے اوپر خرچ کرنا بند کرو، ہم ان کو باہر نکال دیں گے، اور جو انصار بچے ہیں وہ ان کا کچھ بھی نہیں، ان کا کچھ بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ تو اب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بات جب میں نے باتیں سن لی نا عبداللہ بن ابی منافق کی، جو اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا تھا، کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور آپ کو آگے خبردار کیا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کے اور آپ کے صحابہ کے متعلق یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی منافق کو بلایا، اب منافق ہو اور جھوٹا نہ ہو، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا، عبداللہ بن ابی کو بلایا کہ تم یہ کیا ہمارے ساتھ مل کر یہ کیا سازشیں کر رہے ہو؟ اس نے وہ چٹا مکر کے کہتے ہیں میں نے تو یہ بات کہی نہیں ہے، یہ تو میرے اوپر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹ کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیا کہ انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ پوری سورت جو ہے نا، اس سورت کی آیات، ابتدائی آیات، یہ میری تصدیق کے اندر نازل کر دی، یعنی جو باتیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گوش گزار کی تھی نا ساری، اللہ تعالیٰ نے پھر وہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، یہ ساری جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ نے میری تصدیق کے اندر نازل کر دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ بھی میں ان کے لیے استغفار کر دیتا ہوں، یہ جو ان سے غلطی ہوئی ہے یا یہ جو اندر کفر انہوں نے کیا ہے، لیکن آپ نے ان کو بلایا تو پھر وہ بھاگ گئے، اپنے سر پھیر کے بھاگ گئے، سمجھ گئی؟ تو یہ اس طرح کے منافقین تھے۔ اب اسی طرح کے کچھ لوگ ہیں اور بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں، جو دین کے طلبہ ہیں نا، یعنی جو مدارس ہیں بالخصوص، یاد رکھیں مدارس کے بارے میں کبھی بھی ہزار ہا آپ مدارس کے ساتھ اختلاف رکھیں، لیکن اس کے اندر ہزار ہا کمیاں موجود ہیں، اس کی اصلاح چاہیے، اس کی اپڈیٹنگ چاہیے، اس کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت اسلام کو قائم رکھنے کا دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے مدارس کے، سوائے مدارس کے، مساجد کے، اسلام کو زندہ رکھنے کا، اسلام کو پائندہ رکھنے کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہر خیر جو ہے وہ مدارس اور مساجد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو جو لوگ آپ کو، ایک تو ہے کہ کسی انفرادی مدرسہ کے بارے میں، ظاہر ہے کہ ہر ایک اچھا نہیں ہے، ہر ایک برا بھی نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی من کل الوجوہ، یعنی کلی طور پر مدارس کے خلاف نظر آئے نا، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ بندہ اسلام کا خیر خواہ نہیں ہے، یعنی جو مدارس کے حق میں نہیں ہے تو وہ اسلام کے حق میں نہیں ہے، کہ اس کو سب سے زیادہ تکلیف اسلام سے ہے، اور وہ اسلام کے خلاف تو اپنا زہر نہیں اگل سکتا، پھر وہ سہارے ہی لے گا، کبھی علماء کے خلاف باتیں کرے گا، کبھی وہ مدارس کے خلاف باتیں کرے گا۔ انفرادی طور پر
ظاہر ہے उलमा के अंदर भी गलतियां हैं, मदारिस के अंदर भी गलतियां हो सकती हैं, और तलबा के अंदर भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मिन हैसुल कौम मिन हैसुल वजू मदारिस के अंदर खैर है। यानी इसका इसका कोई कह लेना नेमुल बदल नहीं है, इसकी रिप्लेसमेंट कोई नहीं है मदारिस की। कहीं कभी मदारिस को साइड पे कर दो, इसकी जगह पर इस ये चीज़ आ जाएगी, तो वो रिप्लेसमेंट कोई नहीं है इसकी। तो जो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं मदारिस को जो ताउन करते हैं उनको जो है वो कह लें कि रडार पे रखो। कई एक मदारिस ऐसे हैं कि जिनको ताउन करने वालों के पीछे एजेंसियां लग जाती हैं और उनको टारगेट करती हैं, उनको उनका जीना जो है ना दुश्वार कर देती हैं। और फिर मदारस वालों को इतनी मुशक्क़तों का सामना करना पड़ता है कि तुम्हारे पास ताउन आया है, कहाँ से आया है। अब जिनके पास जो ताउन देते हैं फिर उनको जाकर रगड़ते हैं। फिर इस तरह है ना, बिला वजह की उनके उनको तंग करते हैं, बिला वजह का। और बाकी सारी आप वो तो जानते ही हैं कि मदारस के साथ ताउन करना तो दूर की बात है, जो ताउन करते हैं उनको उनके लिए भी तंगी पैदा करते हैं। तो ये लोग भी कभी भी इस्लाम के खैर खा नहीं हो सकते, चाहे वो हुकूमती कारिंदे हों, चाहे वो कुछ मुल्हिदीन की तरफ से लोग हों। मुल्हिदीन तो खैर एक आंख भी मदारिस को बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, लेकिन यहाँ तो रोना उनका हो रहा है कि जो उसको मुसलमान कहते हैं, इस्लामी रियासतें चलाते हैं। बाहर क्या मदारस के हक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नादार से अब्बा बिलखुसूस जो साहब सुफ़ा थे उन पर खर्च किया है। और हर दौर के अंदर जो है ना ये होता रहा है। तो जो अहले हक हैं वो हमेशा अहले हक मदारस के ऊपर खर्च करते रहे हैं। और ये इस टाइम कह लें कि इल्हाद का सबसे बेहतरीन सोर्स है रद्द करने का, इल्हाद का रद्द करने का जो मदारस है, इसके अलावा कोई दूसरा ज़रिया नहीं है। जो लोग मदारस से रिलेटेड नहीं हैं और मदारस से पढ़े हुए नहीं हैं, वो जो लोग इल्हाद का रद्द कर रहे हैं वो एक इल्हाद का रद्द करते हैं, साथ दो इल्हाद खुद भी फैला रहे होते हैं। इल्हाद की तो मुख्तलिफ सूरतें हैं ना, यानी इल्हाद का रद्द भी तो हमने इस्लाम के साथ करना है ना। अगर इस्लाम की बुनियादी तालीमात और इस्लाम की अ, जो एक बुनियादी स्ट्रक्चर है उसको हम हिला के रख देंगे तो फिर वो खुद भी इल्हाद होगा। ठीक है, इसलिए मदारस के हक़ में हमेशा तहसीन वाला कलमा कहना है, हज़ार हाँ इख्तलाफात के बावजूद, हज़ार हाँ कमियों के बावजूद उनकी इसलाह की कोशिश करते रहना चाहिए, लेकिन उसको ख़त्म करने की सोचना भी नहीं चाहिए, उसको अपडेट करने के लिए सोचना चाहिए। अल्लाह आलम बिस्सवाब। आगे पढ़ें जी। यक़ूलून, वो कहते हैं, लइन रजाना, अलबत्ता अगर लौटे हम इलल मदीना, मदीना की तरफ, लयुखरिजन्ना, अलबत्ता जरूर निकालेगा, अल अअज़्ज़ु मिनहा, ज्यादा इज्जत वाला इससे, अल अज़ल्ला, ज्यादा जलील को। वल्लाहिल इज्जतु, और अल्लाह के लिए इज्जत है, वला रसूलिही, और उसके रसूल के लिए, वलिल मोमिनीन, और मोमिनों के लिए, वलकिन्नल मुनाफिकीना, लेकिन मुनाफिक लोग, ला यालमून, इल्म नहीं रखते। यानी ये अब्दुल्ला बिन उबई और इसके हम नवा जो लोग हैं वो कहा करते थे, हम अभी सफ़र से वापस लौटेंगे ना मदीना में, वहां से हम इनको निकाल देंगे। ये सारी बातें जैसे मैंने अर्ज किया सही बुखारी की जो रवायत पेश की, ये ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह को बताई तो ये साफ मुकर गया। फिर अल्लाह ताला ने तस्दीक के लिए ये आयत नाज़िल कर दी कि ये ज़ैद बिन अरकम ने आपको झूठ नहीं कहा था, ये झूठ बोल रहे हैं। तो इनका जो है ना पोल खोल दिया अल्लाह ताला ने। और ये समझते थे कि हमारी बात जो है वो कोई भी नहीं सुनता। तो अल्लाह ताला ने कहा कि कोई सुने ना सुने, मैं तो तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, और तुम्हें तुम्हारा जो पर्दा है उसको अल्लाह ताला ने फाश कर दिया। किसी का सवाल है तो कर सकते हैं जी। कोई सवाल नहीं जी। जी आगे है जी, अलकिस्मुस्सानी, हिदायतुल मुजतहिद की। अलकिस्मुस्सानी मिन अल अव्वली मिन अल बाबिल अव्वली, ये सारी तकसीम पीछे गुजर चुकी है। जी, औकातुल ज़रूरा वल उज़्र, ज़रूरत और उज़्र के औकात। पीछे तो है ना कि जो मुस्तहब और मुख्तार और मुवस्सा औकात जो हैं, यानी जो उसके इब्तदाई और इंतहाई औकात जो है ना, जो जो बगैर उज़्र के हैं,
وہ پیچھے بیان ہوئے ہیں، ان میں اختلافات کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ اب ہے کہ جو ضرورت یعنی جو اہل عذر ہیں، یہ نیچے آئے گا اہل عذر اور اہل ضرورت کون ہیں، اور ان کے اوقات، ان کی نمازوں کے اوقات کیا ہیں، کہ اس کی حد بندی کیا ہے، کب عذر والوں کی نماز کا وقت ان کا بھی ختم ہو جاتا ہے اور کب اس کا شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کون سی نماز ادا ہوگی، کون سی قضا ہوگی، یہ ساری چیزیں ادھر ذکر کی جا رہی ہے۔ ضرورہ مثلا ضرورت کا معنی تو آپ کو سمجھ آتا ہے نا، کہ جہاں کس کی مجبوری ہو، مجبوری والی، اور عذر اس کو بھی مجبوری کہہ لیں آپ۔ ضرورہ جیسے اب مسافر ہے، ٹھیک ہے، مسافر ایک کہہ لیں کہ عذر اور ضرورت ہے سفر، اب اس کی وجہ سے نمازوں کے اوقات میں کیا کوئی تبدیلی ہوگی یا نہیں ہوگی، ہوگی تو کس نماز میں ہوگی، کس میں نہیں ہوگی، کتنی ہوگی کتنی نہیں ہوگی، یہ ساری چیزیں اس میں ذکر کرنے ہیں۔ کہتے ہیں فاما اوقات ضرورت والعذر، ضرورت اور عذر کے جو اوقات ہیں، فاثبتها، تو اس کو ثابت سمجھتے ہیں، یعنی ضرورت اور عذر کے اوقات کو، کما قلنا، جیسا کہ ہم نے کہا ہے، فقہاء الامصاری، فقہائے امصار، یعنی علاقوں کے جو فقہا ہیں، اس سے مراد ان کی کیا ہوتی ہے، فقہائے امصار سے مراد فقہائے اربعہ، ٹھیک ہے، فقہائے امصار سے مراد ان کی کم از کم مراد یہ ہوتی ہے، باقی علماء کی نہیں، ان کی فقہائے امصار سے مراد ان کی جو چار فقہا ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ونفاها اہل الظاہری، اور ان کی نفی کی ہے اہل ظاہر نے، یعنی فقہائے امصار چاروں فقہا نے ان کو ثابت کیا ہے کہ اہل ضرورہ اور اہل عذر کے اوقات ہیں، اور باقی کہتے ہیں کوئی نہیں، ان کے اوقات کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وقت تقدم صوب اختلافی فی ذالک، جو اہل ظاہر ہیں اور ان کے اندر جو اختلاف ہے، ان کے متعلق کہتے ہیں پیچھے بات گزر چکی ہے۔ آگے کہتے ہیں اب جو جو ثابت کہتے ہیں، وختلف هؤلاء الذین اثبتوها، یہ جو لوگ جنہوں نے ثابت سمجھا ہے ان اوقات کو کہ واقعی یہ اوقات ہیں، ان کا اختلاف ہوا ہے فی ثلاثۃ مواضع، تین جگہ پر، تین جگہ پر ان کا اپنا اختلاف ہے۔ پہلا احدها، پہلا ہے لأی الصلوات توجد هذه الاوقات ولأیها لا، کہتے ہیں کون سی نمازوں کے لیے یہ اوقات ہوتے ہیں اور کون سی نمازوں کے لیے اوقات نہیں ہوتے، یعنی کن نمازوں کے اوقات یہ مجبوری والے ہوتے ہیں، کن کی نماز مجبوری والے اوقات نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ والثانی، دوسرا ہے کہ فی حدود هذه الاوقات، ان اوقات کی حدود کیا ہے، یعنی کب سے یہ کب تک یہ ان نمازوں کو کہہ لیں کہ جمع کیا جا سکتا ہے یا نمازوں کو پڑھا جا سکتا ہے۔ والثالث، تیسرا ہے فی من ہم اہل العذر، کہ ان کے بارے میں کہ جو اہل عذر ہیں، یعنی معذورین کون ہیں، کن کن کی نمازیں عذر کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، کون عذر والے کون ہیں، الذین رخص لهم، کہ جن کے لیے رخصت دی گئی ہے، فی هذه الاوقات، ان اوقات میں، یعنی ان اوقات میں کن کو نماز پڑھنے کی رخصت دی گئی ہے، وہ ان کے بارے میں ذکر ہے۔ وفی احکام ہی، اور فی ذالک، اور اس بارے میں، یعنی ان عذر والی نمازوں کے بارے میں ان کے جو احکام ہیں، آنی، کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ من وجوب الصلاۃ و من سقوطها، کہ کن پر نماز واجب ہوگی اور کن سے نماز ساقط ہو جائے گی، ان عذر والے اوقات میں کن پر نماز پر، یعنی ان عذر والوں میں سے کن پر نماز ثابت ہوگی یعنی واجب ہوگی، اور کن پر نماز ساقط ہو جائے گی، ان کا، جس طرح ایک حائضہ ہے ان سے نماز ساقط ہو جاتی ہے، اس طرح نفاس والی خاتون ہے ان سے نماز ساقط ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا ذکر کرتے پڑا۔ پہلا مسئلہ ہم پڑھتے ہیں آج، المسألۃ الاولی، اب یہاں تک سمجھ آ گئی تھی آپ کو؟ خیر اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو یاد کرنے والی ہو، یہ تو تقسیم تھی۔ پہلا مسئلہ ہے المسألۃ الاولی، پہلا مسئلہ ہے الصلوات التی لہا اوقات ضرورت و عذر، ان نمازوں کا بیان کہ جن کے جو، یہ نیٹ بند ہو گیا ذرا، تو اب